السلام علیکم محترم حضرات، رمضان کے اب چند 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ابھی تک جو آپ حضرات نے صدقہ خیرات جو بھی نکالی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماوے، اللہ اس کو نجات کا ذریعہ بناوے اور آپ کے مال کو پاک فرماوے اور آپ کے مال کی حفاظت فرماوے۔ لیکن اب جو ضرورت ہے وہ ہمیں ضرورت ہے۔ پہلے آپ نے ابھی تک جو ضرورت ہے پوری کی، الحمدللہ سب مدارس کی پوری کی، ریلیف فنڈ کی پوری کی، لیکن اب جو ضرورت ہے وہ ہمیں خود اپنی ضرورت ہے۔ اور جس مال کے اوپر زکات واجب ہوئی تھی اسی مال کے اندر سے آپ کو نکالنا ہے۔ جس مال کے اوپر زکات واجب ہوئی وہی مال اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کوئی سپارہ، کوئی پارہ ایسا خالی نہیں ہے جس کے اندر اللہ کے راستے کے اندر، مسجد آباد کرنے کے اندر، مدرسہ آباد کرنے کے اندر پیسے خرچ کرنے کی فضیلت نہ آئی ہو۔ قرآن کا کوئی سپارہ ایسا خالی نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت نہ آئی ہو۔ ایک ایک سپارے کے اندر اس کی فضیلت موجود ہے، ایک ایک سپارے کے اندر۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رات کو پوشیدہ طور پر، داہنا ہاتھ دیتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، داہنا ہاتھ دیتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی اتنی چھپی طرح دیتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ان کے سرا وعلانیہ، ان کا کیا اجر ہے؟ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، اور لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی میدان محشر کے اندر جس وقت لوگ پریشان ہوں گے، نفس کے عالم میں ہوں گے، تو یہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والے لوگ بالکل بے فکر ہوں گے۔ لا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غمگینی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ انہوں نے بھیج دیا ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو کچھ تم آگے بھیجو گے وہ آپ وہاں پر پالو گے۔ کہاں پر؟ اللہ کے پاس۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور هو خیرا واعظم اجرا، اور وہ بہتر ہے اجر کے اعتبار سے، محترم دوستو بزرگو، ہمیں اپنا مدرسہ آباد کرنا ہے اور اس کو بنانا ہے۔ آج آپ کو پورا یہ کھلم کھلا نہیں کہتا ہے کہ لکھاؤ نہیں، وہاں پر کھڑے رہیں گے اور کسی کو یعنی بس آپ چپ چاپ، کسی کو پتہ نہ چلے، اس طریقے سے آپ دیتے جائیں، دل کھول کر کے آپ دیتے جائیں۔ صحابہ، ہم جس طرح دنیاوی معاملات کے اندر ریس لگاتے ہیں کہ وہ بی ایم لایا تو میں بھی کیوں نہ بی ایم لاؤں، لاتے ہیں نہیں کہ وہ بی ایم لایا تو میں کیوں بی ایم نہ لاؤں، میں بھی اس کو دکھاؤں گا کہ میں بھی لا سکتا ہوں، ہے نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دین کے معاملے میں ریس لگاتے تھے، دین کے معاملے میں۔ جس وقت غزوہ تبوک کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا کہ پیسے کی ضرورت ہے، چندے کی ضرورت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا پورا سامان لے آئے، گھر کا پورا سامان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان رکھا اور آدھا لے کے آئے۔ میں آپ سے آدھا اور پورا نہیں مانگتا کہ بھائی آپ پورا گھر دے دو، نہیں، اتنا مجھے نہیں چاہیے، بس ہم اپنے مدرسے کو آباد کریں اور دل کھول کر کے جتنا ہو سکے حیثیت کے مطابق دیتے چلے جائیں، دیں۔ انشاءاللہ آپ کا دینا بیکار نہیں ہوگا۔ یہ جو قرآن شریف آپ سن رہے ہیں تراویح کے اندر، یہ ایک ایک حرف کا ثواب، آپ اگر مدرسے میں پیسے دیے ہوں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور جب تک مدرسہ قائم ہو رہے گا، بچے یہاں پر قرآن سناتے رہیں گے، آپ قبر کے اندر چلے جائیں گے لیکن آپ کے نامہ اعمال کے اندر چلتا رہے گا۔ گھروں پر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، ہماری صحابیات بھی ایسی تھی کہ جو اللہ کے راستے کے اندر پیسے زیادہ سے زیادہ دینے والی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیسے مانگتے تھے تو صحابیات بھی بھیجتی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ خامس، خلفۂ راشدین 4 ہے لیکن 5 ان کو کہا جائے، خلیفہ کہا گیا۔
ان کی جس وقت شادی ہوئی ان کے خسر بہت مالدار تھے, بہت مالدار تھے. ان کے یعنی فاطمہ ان کی عورت کا نام تھا. وہ سونا لے کر کے آئی تھی, کتنا سونا لے کر کے. تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے کیا کہا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ سونا میرے ساتھ نہیں رہے گا, اگر سونے کے ساتھ رہنا ہے تو اپنے گھر چلی جا. پورا کا پورا سونا جتنا لائی تھی بیت المال کے اندر جمع کرا دیا. یہ عورتوں کا جذبہ تھا, یہ عورتوں کا جذبہ تھا. تو ماں بہنوں سے بھی میں کہوں گا کہ اپنی پاس یعنی جتنا ہو سکے یہ مدرسے کے اندر پہنچائیں, کسی کو پتہ نہ چلے اس طرح پہنچائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا, ضرور دے گا انشاءاللہ. ایسے فضیلت اگر سنا جاؤ تو پوری رات نکل جائے, بہت پورا قرآن بھرا ہے, پورا حدیث بھری ہے فضیلت سنا, لیکن بس ہم کو دل کے اندر بٹھانا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی نافرمان قوم ہو اور عذاب کا فیصلہ فرما دے, عذاب اس جگہ کے اوپر عذاب کا فیصلہ فرما دے, لیکن 3 قسم کے آدمی اگر وہاں پر موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب والے فیصلے کو ہٹا لیتے ہیں, ٹال دیتے ہیں. اس کے اندر ایک یہ ہے کہ جو مسجد و مدرسوں کو آباد کرنے والے لوگ اگر ہوتے ہیں وہاں پر تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتے, عذاب ہٹا لیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور سب سے بڑی فضیلت میں یہی کہوں گا کہ آپ تک قبر کے اندر چلے جائیں گے, لیکن یہ مدرسے یا قرآن پڑھ کے جو سنائیں گے, قرآن پڑھیں گے اور جو اس کے عمل کریں گے, یہ پورا کا پورا ثواب ہمارے نامہ عمل میں آئے گا, آتا رہے گا, آتا رہے گا, آتا رہے گا. کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. تو ہمت کر کے بھائی, کسی کو پتہ نہ چلے, آج میں کسی کو پتہ نہیں چلوں کہ کس نے کتنا دیا, بس اپنی طرف سے لکھوا دے جانا. لکھوائیں گے بھائی اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم تمام کو توفیق عطا فرماوے, اور ماں بہنوں کو بھی خوب توفیق عطا فرماوے دینے کی. اب انشاءاللہ کل جمعہ کا دن ہے, 27واں روزہ ہے, شب قدر گزری ہو سکتا ہے, شب قدر ہو تو ابھی رات کو جتنا ہو سکے عبادت کر لے, پڑھ لے, صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لے, اور جتنا ہو سکے عبادت کر لے. اور فجر کی نماز کے بعد کل میں بیان نہیں کروں گا, بیان کی قربانی بیان نہیں کروں گا, لیکن تمام کے تمام جتنے بھی فجر کے اندر آئے تمام کے تمام 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائے اور درود شریف پڑھ کے جائیں. بیٹھیں گے بھائی, فجر میں درود شریف پڑھ کے جائیں کل انشاءاللہ. ہاں بالکل, کوئی صرف لکھوا دے, کہہ رہے کہ میں اتنا دوں گا بس, ضرور. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. Just I'd like to take 2 minutes, not too long inshallah, just to make the same 2 points which Maulana Mubarak just mentioned for the benefit of those people that don't understand the Urdu language. Firstly, that today's collection is for our madrasa, so it's very important that we try to assist as much as we can. I'd like to mention 2 hadiths. One, the Prophet ﷺ says that Yaqul ibn Adam mali mali. Ibn Adam, he's always worried about his wealth and he's saying, this is my wealth, this is my wealth, I've got 100,000 in my bank, I've got 10,000 in my bank, I've got 6,000 in my bank, this is my money, so how long are you going to hold this money for? This is not your money. As in, the Prophet ﷺ says that Ibn Adam says, this is my wealth, this is not your wealth. Hallaka ibn Adam, hallaka ibn Adam illa ma akalta fa afnayta. Your wealth is that what you've eaten, أو لبست فأبليت, or what you've worn and it's become old and you're throwing it away, أو تصدقت فأمضيت, or which you give in charity and you've sent forth to Allah subhanahu wa ta'ala. That is your wealth, because when you die, then whatever wealth you have, that's not yours, that is your wealth of your inheritors. The wealth which will come with you is that wealth which you have sent forth, or the wealth which you have already spent for yourself. So let us help in this our cause as much as we can. A second hadith I'll mention is the Prophet ﷺ says that إِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ, that when an individual dies, then his a'mal comes to an end, finished. No, now if you in the grave you can do as many subhanallahs as you wish, but a person will get no reward. A person can pray as many salat and rakat of salat as he wishes, but he'll get no reward. Illa min thalath, except for 3 things. The Prophet ﷺ says that even after a person passes away, even then he will still get a reward. Number 1, sadaqatun jariyah. A person does sadaqah jariyah. Sadaqah jariyah can be in different forms. Sadaqah jariyah can mean that a person digs a well and the people benefit from this well. A person, he builds a masjid and people come to the masjid and benefit from the masjid. A person builds a madrasa and people come to the madrasa and benefit from this madrasa. So sadaqatun jariyah is of different forms. Number 2, waladun salih yad'u lahu. A righteous child which a person leaves behind.
a person leaves behind, and this righteous child, whatever good deeds he does, then this person will get the reward. And the third thing, ilmun allamahu, that any form of knowledge which he has propagated. Now the madrasa, alhamdulillah, comes under all three categories. Sadaqatun Jariyah is also madrasa. Waladun salih yad'u lahu, this is also madrasa. And ilmun allamahu, this is also madrasa. All three categories, alhamdulillah, madrasa and masjid always come under this category. So secondly, we need to benefit as much as we can. And one incident which I like to finish off with, that my respected Shaykh Hafidahullah always mentions, that while giving his targheeb to do khidmat of deen, etc., he always says that his teacher, Zamana Islam al-Haq Sahab, rahmatullahi alayh, he used to be the Shaykh al-Hadith of Darul Bari, he passed away in Medina Munawwara on the 27th night of Ramadan. So he said to his students in the Bukhari class, that when you go out after you become farig and after you graduate, then make sure you do the khidmat of deen, and whatever thing you can do, make sure you do it. Don't think that only if I become Shaykh al-Hadith or only if I teach these books, then only I will do the khidmat of deen, whatever. And he says even if it means you have to teach the alif ba ta to an individual. And then he says, Maulana Islam al-Haq Sahib rahmatullah alayhi says, that me sitting here teaching you Bukhari Sharif, I only get the reward of Bukhari Sharif. But he says that teacher who taught you alif ba ta, he has got the reward of from that time all the way until now. Because had he not taught you alif ba ta, you will have not been able to pray Bukhari Sharif. So these madrasas, we shouldn't think them as insignificant. So here they will teach alif ba ta, and if we donate towards this cause, then inshallah we will get the reward for this. So let us spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. One other thing which I like to mention, which my respected Shaykh Hafidahullah says, that if a person does ibadat on the Laylatul Qadr, then it is obvious that a person will get the reward of spending the ibadat of more than 80 years of worship. So he says that even if a person, this can come upon any ibadat. So he says that if a person even spends £1 on the night of Laylatul Qadr, then he will get the reward of spending £1 for more than 80 years. He will get the reward of spending £1 for more than 80 years. So this could be Laylatul Qadr. Hafiz ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, he mentions, which somebody sent me today, he says that إذا وافقت ليلة الجمعة إحدى ليالي الوتر من أواخر من عشر الأواخر أحرى أن تكون هذه الليلة ليلة القدر. Allama ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala says that whenever the night of Friday coincides with one of the odd nights of the last 10 days, whenever the night of Friday, which is this night is the night of Friday, the Friday starts after Maghrib Salah. So whenever the night of Friday coincides with the night of the odd night of the last 10 days, then it is most probably that this night is Laylatul Qadr. So most probably means we should try to do as much ibadat as we can on this night. But because it's a probability and it's not with full conviction, then that doesn't mean we forego the 2 nights which are to remain as well. So let us engage in ibadat, let us worship Allah subhanahu wa ta'ala. We only have no more than 2 hours. We only have 2 hours to look after. Engage in ibadat. If we just make this sacrifice of one night, let us make our masjid abad. What will happen is that as soon as witr finishes, we have all this intention now that inshallah today I'm going to pray, inshallah today I'm going to pray salatul tasbih, today I'm going to do this, today I'm going to do this, and then I will pray my tahajjud salah, and inshallah I will make sure I will do ibadat. But then as soon as this witr will finish and the salam will take place, we'll go outside, our friends will be there, we'll have a talk, we'll have a chin wag, and then next thing you know we'll go home, and then nafs will come upon us, we'll get a bit lazy, and then but before we know it, it'll be the time of sahri. So before we leave the masjid, let us sit here and let us engage in ibadah. Let us engage in ibadah and let us do something that we can say that alhamdulillah, this night, if it is Laylatul Qadr, then inshallah I have got the reward of 80 years of ibadah, inshallah. So inshallah, if we make our masjid abad, then inshallah we will have this environment, this mahol, atmosphere as well. We will benefit ourselves as well, and let us not forget our madrasa as well, making dua for this. And as it was mentioned in the presentation just prior to Ramadan, that
that we inshallah are going to purchase the Gurudwara as well. So approximately 250,000 if I recall correctly, 210,000 for the Gurudwara. So obviously that is a need as well. So let us donate as much as possible inshallah, and let us at all times remember that Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi khaza'inus samawati wal ard, Allah subhanahu wa ta'ala holds the treasures. So we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala for our own needs as well, and for the needs of the whole Muslim ummah. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu jazaa.